الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے فجر کی جماعت 5:35 پر ادا کی جائے گی۔ کل سے فجر کی جماعت 5:35 پر ادا کی جائے گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بأواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ بقرہ کے 24ویں رکوع سے ہوا چاہتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے متعلق سوال کیا کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے کا ظاہری سبب کیا ہے، کیوں گھٹتا ہے اور کیوں بڑھتا ہے۔ یسألون وہ سوال کرتے ہیں، یسألون سوال، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الأہلہ، اہلہ ہلال، رویت ہلال کمیٹی ہلال اہلہ چاند، وہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، مراد کہ یہ کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھ جاتا ہے۔ کہ جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو چاند بہت باریک ہوتا ہے، 14ویں شب تک چاند مکمل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پہلی پوزیشن پر آ کر پھر غائب ہو جاتا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت پہچاننے کی علامتیں ہیں۔
چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے آدمیوں کے ہزار ہاتھ دنیاوی اور دینی کام وابستہ ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا آغاز کا پتہ چاند سے چلتا ہے، عید کا پتہ چاند سے چلتا ہے، اسی طرح عورتوں کی پاکی ناپاکی، عورتوں کی عدت، ساتھ ہی ساتھ جو بھی معاملات لین دین ہوتے ہیں، تجارت کے ہوں، زراعت کے ہوں، ساتھ ہی ساتھ حمل کے ایام، دودھ پلانے کی مدت، دودھ چھوڑانے کی مدت، یعنی بے شمار آدمیوں کے دنیاوی اور دینی فوائد اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق ہیں۔ پھر یہ چاند گھٹتے بڑھتے جب غائب ہو جاتا ہے تو اس سے ایک مہینے کا پتہ چلتا ہے، ایک مہینے کے حساب سے پھر سال کا حساب لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت پہچاننے کی علامتیں ہیں۔ حج پہچاننے کی علامتیں ہیں کہ حج 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، تو اس 9 ذی الحجہ کا پتہ چاند سے ہی چلتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی اپنی ایک روش تھی، ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے، زمانہ جاہلیت میں جو جہلا موجود تھے ان کی بات ہو رہی ہے، جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے تو پھر اس کے بعد اگر انہیں کسی ضرورت کے تحت گھر میں داخل ہونا پڑتا تو وہ گھر کے دروازے سے داخل ہونے کے بجائے گھر کے پچھلی طرف کی جو دیوار ہوتی اسے توڑتے اور پچھلی جانب سے داخل ہوا کرتے تھے، اور اسے اپنے لیے نیکی سمجھتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی دیوار کو توڑ کر پھلانگ کر داخل ہو۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ تو تمہاری اپنی من گھڑت خود بنائی ہوئی خود ساختہ نیکی ہے، اس کا کیا تعلق دین اسلام کے ساتھ؟ ہاں لیکن نیکی کس چیز کا نام ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَلَكِن لیکن البر نیکی، من اتقا تقوی، نیکی اس چیز کا نام ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، اس کا خوف رکھے، گناہوں سے بچے، اصل نیکی تو اس چیز کا نام ہے۔ تم نے اپنی جانب سے خود ساختہ نیکیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا دوستوں کہ وہ چیز کہ بندہ شریعت کی ممانعت کے بغیر اگر کسی چیز کو اپنے اوپر غلط سمجھتا ہے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا دین اسلام یہ اتنا وسیع مذہب ہے اور اتنا وسعتوں والا، وسعت نظری رکھنے والا مذہب ہے کہ اس میں ہر جگہ گنجائش موجود ہی ہے۔ صرف ان باؤنڈریز کا بیان کر دیا جاتا ہے کہ جن باؤنڈریز کو ممانعت کہتے ہیں، کہ آپ نے یہ کراس ہے، یہ باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ باقی اس پورے دائرہ اسلام کے تحت جس جگہ بھی ہو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے اور کہے اس پر کوئی حدیث ہے، کسی صحابی نے کوئی منایا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا، تو آسان جواب یہ ہوتا ہے، پہلا جواب کہ بھائی اس کی ممانعت پر بھی کوئی حدیث ہے تو سب سے پہلے وہ لے آؤ۔ لہٰذا پتہ یہ چلا اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کر کے امت کو گمراہ کرنا چاہے اور کہے کہ انتقال کے بعد سویم منانا کس صحابی سے ثابت ہے، 40واں منانا کون سے صحابی سے ثابت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی کون سی حدیث سے ثابت ہے، وہ لے کر آؤ، تو سب سے پہلا جواب انہیں یہ دیا جائے گا کہ اس کی ممانعت پر کوئی حدیث پاک لاؤ۔ دین اسلام میں گنجائش ہے، ممانعت کے لیے وضاحت سرحد کے ساتھ موجود ہوگی۔ جب ممانعت نہیں ہے تو شریعت کا اصول یاد رکھیں، جس چیز کی ممانعت نہیں ہے وہ کام جائز ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہوتا ہے؟
اس کام کے جائز ہونے کی پختہ دلیل ہی یہی ہوتی ہے کہ شریعت میں اس کو منع ہی نہیں کیا گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا گیا نیکی اس چیز کا نام ہے کہ تقوی اختیار کریں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہاں گھروں میں داخل ہو تو ان کے دروازوں سے داخل ہو، نہ کہ پچھلی دیوار کو توڑ کر پھلانگ کر داخل ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے تم ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو. یہاں سے اب جو آیت مبارکہ آ رہی ہے، یہاں سے اصل دین جو کہ آج اس امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی طرف آج اس امت کی توجہ ہی نہیں ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے. ہم نے جو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہے نا، وہ بھی تعلیمات اسلام کا حصہ ضرور ہیں، لیکن ان آیات کی تفسیر مختصر سی سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین اسلام کے اندر ان چیزوں کا بنیادی کردار کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہوا اس طرح تھا کہ سن 6 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے کر جانے لگے تو مقام حدیبیہ پر کفار مکہ، قریش مکہ کے سرداروں نے حضور کے قافلے کو روک لیا اور صلح اس بات پر ہوئی کہ اس سال تو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا جائے گا، اگلے سال آئیں. سن 7 ہجری میں، اور 3 دن کے لیے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کو خالی کر دیا جائے گا. مسلمان ان 3 دن میں عمرہ کریں، خوب عبادت کریں. اگلے سال ماہ ذی القعدہ میں جب مسلمان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، کہ جس وقت تعداد مسلمانوں کی 1400 تھی، صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی نیت سے جانے لگے تو دوران سفر یہ ذہن میں خیال آیا کہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے. حرمت والا مہینہ وہ 4 ہیں، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ، محرم اور رجب. سارے مل کر دہرائیں، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور جو حرمت والے مہینوں کا حکم یہ ہے کہ ان مہینوں میں کسی قسم کا کوئی بھی جنگ و جدال، قتل و غارت گری نہیں ہوگی. تو خیال یہ آیا کہ اگر ان مشرکین اور ان کفار نے اپنی اس چیز کی پاسداری نہیں کی اور اپنی اس وعدے کی پاسداری نہیں کی تو اب ہم بدلے میں کیا کریں گے؟ انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو اب ہم کیا کریں؟ یہ ذہنوں میں سوال موجود تھا کہ فوراً آیت کریمہ کا نزول ہوا اور فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں لڑو، قتل کرو. قاتلو، قتل کرو، لڑو، جہاد کرو. کن لوگوں سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے جہاد، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب کفار مشرکین خود حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال نہ رکھیں تو پھر اب مسلمانوں کو بھی اس چیز کی اجازت دے دی گئی کہ تم نے بھی اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے ان سے لڑنا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری کرنا ہے. لیکن دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہاں اس قتل کرنے، اس جنگ کرنے میں بھی حد سے نہیں بڑھنا. جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ ہم تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا.
جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، مریض ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یتیم ہیں، عورتیں ہیں، نابالغ ہیں، جو تمہارے سے لڑنا نہیں چاہتے، ان کی طرف کبھی بھی تم نے تلوار اٹھا کر آگے نہیں بڑھنا. ولا تعتدوا، تم حد سے مت بڑھو. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین. ان مانا بے شک، بے شک اللہ تعالی لا يحب، محبوب محبوب، لا يحب محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں فرماتا، المعتدین حد سے بڑھنے والے کو. یعنی جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ جنگ نہیں کرنی، ان کے ساتھ بھی تم نے جنگ کی تو یاد رکھنا تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوگے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. آگے ارشاد فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. دوران جہاد یہ کافر تمہیں جہاں بھی ملیں، وَقْتُلُوهُمْ، تم انہیں قتل کر دو. جب انہوں نے خود حرم پاک کی حرمت پامال کی ہے، اس کے ادب و احترام کا خیال نہیں رکھا، تو اے مسلمانوں اب تم نے بھی اسی انداز سے ریئیکشن دینا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہنوں میں یہ چیز سوار تھی کہ کیسے ہم حرمت والے مہینے کی حرمت اور آداب کو کیسے ہم پامال کریں. انہیں یہ گوارا نہیں تھا، دل میں کجی موجود تھی، بھاری پن موجود تھا. تو آیت کریمہ کے نزول سے یہ بتایا گیا کہ اب اس صورت میں کہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اولاً اجازت نہیں ہے، لیکن اے مسلمانوں جہاد اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اگر کفار ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر دیں اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو تم اتنے صلح کے ساتھ اور اتنی مصالحت کے ساتھ اور اتنا اپنے آپ کو لاچار مسکین شو نہیں کرنا. وہ جیسا تمہارے ساتھ ریئیکٹ کریں، اصول اور قانون یہی ہے کہ اس مہینے کی حرمت ہے، ادب کرنا ہے. لیکن اب چونکہ دین اسلام کے دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ قانون ہی چینج فرما دیتا ہے، اور فرمایا اب ان مہینوں کی حرمت کا معنی ہی یہی ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ آغاز کر دیں تو پھر تم انہیں جہاں پاؤ وہاں تم انہیں قتل کر دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین اسلام کا اسٹینڈ لینے کا طریقہ ہے. ڈھیلی بات کر کے بہت اپنے آپ کو لاچار مسکین، بہت زیادہ کمزور دین اسلام کا ماننے والا ہو اور وہ بزدل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد کی وجہ سے جو حرمت والے مہینوں کا اصل قانون تھا وہی چینج فرما دیا. کہا نہیں، انہوں نے آغاز کیا ہے، اب تم بھی انہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی یہ تمہیں مل جائیں تم انہیں قتل کر دو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، تم بھی انہیں نکالو، مار مار کے ان کو یہاں سے دور بھیج دو. اسی طرح ہوا جب فتح مکہ ہوا تو جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے ان کافروں کو مکہ مکرمہ سے باہر دھکے مار کر نکال دیا گیا. اور فرمایا، بہت اہم الفاظ یہاں بیان کیے گئے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ اشد بہت سخت ہوتا ہے، من القتل قتل سے. کیا مطلب؟ کفر اور شرک کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ قتل کرنے سے، لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، جو سازشیں ہوتی ہیں، جو پلاننگز کی جاتی ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں، وہ صرف کوئی وقتی طور پر نہیں ہوتے.
یہود و نصارہ دین اسلام کے ایسے دشمن ہیں کہ انہوں نے دین اسلام سے دشمنی کرنے کے لیے آج سے 100 سال پہلے جو پلاننگ کی تھی نا، آج وہ اس کا امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور جو 100 سال کے بعد وہ کرنا چاہیں گے اس کی پلاننگ وہ آج سے کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، سازشیں، منصوبہ بندی، سوچنا کسی چیز کے متعلق یہ بہت لانگ ٹرم ہوتا ہے، اس کی عمر کوئی وقتی نہیں ہوتی۔ جبھی تو ہم سب کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک فرد کا نام نہیں ہے، آپ ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ ہے نظریہ ناموس رسالت اور دین اسلام کی سربلندی، نظام مصطفیٰ کا فروغ، دین اسلام کو تخت پر لانا، یہ اس نظریے کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ دشمنان اسلام کو علامہ خادم حسین رضوی کی پرسنالٹی، پرسنل لائف سے کبھی بھی کوئی حرج، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تکلیف انہیں اس چیز سے تھی کہ یہ بندہ جو بات کرتا ہے، یہ بات انگریزوں کے نظام کے اگینسٹ ہے، دین اسلام کے نظام کی بات کرتا ہے، سوچ کی بات کرتا ہے، بیداری امت کی بات کرتا ہے۔ اور یہود و نصارہ کو ہر وہ شخص بہت زیادہ کھٹکتا ہے، اور ہر وقت وہ اس کی نوٹنگ میں ہوتے ہیں کہ جو بندہ مسلمانوں کے اندر بیداری کی بات کرتا ہے۔ تو فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، سازشیں، کفر و شرک کا فتنہ یہ قتل و غارت گری سے بہت زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاد کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیے کہ آج اس موضوع پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر بیان کرنے والا بھی موجود نہیں ہے جو اس امت کو یہ ذہن تو دے کہ بھائی جہاد وہ اتنا ضروری ہے کہ جن چیزوں کو، جن عبادتوں کو ہم نے بنیادی اہمیت دی ہے وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، اور دین اسلام کے اندر جہاد یہ پرائمری بیس ہے، بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا اصول تو یہی ہے کہ مسجد حرام کے پاس تمہیں قتل کرنے کی، قتل و غارت گری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے نہ لڑو، قتل نہ کرو۔ کہاں پر؟ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک تم انہیں قتل نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ ہاں ضرور مسجدوں کا ادب ہوگا، مسجد حرام کا ادب بہت ضروری ہے، لیکن جب دین اسلام کے دشمنوں کی یلغار ہو تو وہاں پر ادب ہی یہی ہے، حتیٰ یقاتلکم فی، قتل نہیں کرو۔ ہاں اس وقت انہیں قتل کر دینا جب وہ وہاں سے پہل کر دیں، جب وہ پہل کریں تو تم نے ہاتھ باندھ کر سر جھکانے اور ایک گال کے بعد دوسرا گال پیش کرنے کے لیے نہیں سوچنا، بلکہ اگر وہ ایک تیر یا ایک حملہ کرتے ہیں تو تم بڑھ کر ان پر 100 گنا زیادہ طاقت سے حملہ کرو، کیونکہ انہوں نے خود اس چیز کی پامالی، اس کی حرمت پامال کی ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کر دو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں ملیں گے وہاں انہیں قتل کیا جائے گا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کا صلہ ہے۔ ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر کے مذاکرات نہیں کرنے، یہ مذاکرات تو بزدل قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر کبھی بھی یہ بات نہیں ملتی کہ مسلمان جب اس نہج پر پہنچ چکے ہوں کہ ہزاروں بچوں کا خون ہو چکا ہو، ماؤں بہنوں عورتوں کی عزتیں پامال ہوں، مسلمانوں کا پہلا قبلہ غیر محفوظ ہو، کبھی بھی تاریخ اسلام میں یہ بات ہی نہیں ملی کہ مسلمانوں نے اتنی بے حسی کا، بے مروتی کا، اتنی بے رحمی کا انداز اختیار کیا ہو جو آج اس امت نے اختیار کیا ہوا ہے۔
کون اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ عملی طور پر کھڑا ہے؟ باتیں تو سبھی کر رہے ہیں، کوئی جھوٹے پروپیگنڈے کر کے کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں سوچ پتہ نہیں کیسی ڈال دی گئی ہے، جن کے پاس ہمارے یہاں پر اختیارات ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں، چھپے طریقے سے غزہ میں ان حماس کے مجاہدین کو اسلحہ یہی فراہم کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل پاکستان نے اس مسئلے پر حقیقتاً اوپری لیول پر بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ کون ان کے بارے میں پوچھے گا؟ کون ان سوال کرے؟ اختیار میں ہے، طاقت میں ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، رب تو دیکھ رہا ہے نا کہ کون کس کا کس طرح سے ساتھ دے رہا ہے، اور کون اس وقت بھی لوگوں کو جہاد کا ذہن دے رہا ہے۔ فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی پھر انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کی جزا ہے، سزا ہے۔ ہاں فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں، دین اسلام کے قریب آ جائیں، تو پھر اب ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم بھی معاف کر دو، اور یاد رکھنا پس بے شک اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا خوب مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم ان کفار مکہ سے لڑتے رہو، اتنا لڑو، اتنا انہیں مارو۔ آج مذہبی اسکالر جو باہر کے پاؤنڈز اور ریال اور ڈالرز پر بیٹھ کر وصول کر کے دین اسلام کا جو فیس انگریزوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان سے آپ کو یہ کبھی بھی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ وہ تو ان باتوں کو انہیں تو اس کے لیے بھیجا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے کہ ایسے موضوعات پر کبھی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ قرآن پاک کے نظریے کو سمجھیے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، انہیں قتل کرتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے۔ کب تک کرنا ہے قتل؟ کیا جو مقابل میں آئے ہوں انہیں ہی قتل کر دیں، بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں کہا، نہیں، اتنا مارو ان دین اسلام کے دشمنوں کو کہ فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کفر والا فتنہ باقی ہی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پورے عالم میں دین اسلام غالب آ جائے، دین اسلام تخت پر آ جائے، اللہ کا دین وہ غالب آ جائے، ہر طرف رب تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید بیان ہو، کفر و شرک اور مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے والوں کا قلعہ کما کر دو، اتنا انہیں قتل کرو۔ ہاں فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ بھی لوگ بھی باز آ جائیں اپنے کفر و شرک سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے علاوہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی کسی پر نہیں ہے، ہاں لیکن جو اب بھی ظالم ہے، کفر و شرک پر ڈٹا ہوا ہے، تو پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذہن میں یہ آ چکا تھا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں کیسے ہم جہاد کریں گے، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے۔ تو فرمایا اب اس کی حرمت ہی یہی ہے کہ تم نے ان سے جہاد کرنا ہے۔ والحرمات قصاص، اور احترام والی چیزوں میں بھی بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بہت ہی حسین انداز میں اسلام اپنے ماننے والوں کی تربیت فرما رہا ہے۔ فرمایا فمن اعتدى علیکم، بہت ہی توجہ سے سماعت کیجیے گا، اے مسلمانوں، پس جس نے تم پر زیادتی کی۔ ہوا اس طرح تھا کہ جب تک مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں ملا تھا تو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں کفار کی طرف سے دی گئیں۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو، مسلمانوں کو گھسیٹا گیا، ریتوں پر بچھایا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان پر گندگی ڈال دی گئی، مسلمانوں کو عبادات سے روکا جاتا رہا، ان کے سامنے ان کے گھر والوں کو شہید کیا جاتا رہا۔
اب آپ سوچیں ایک بندے کا اتنا نقصان ہو، اس پر کتنا انتقام کا اس کے اندر جوش اور جذبہ ہوگا، وہ کتنا اندر سے بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن جب جہاد کی اجازت دی گئی تو فرمایا اے مسلمانوں، جتنا ان کفار نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بدلہ بھی اتنا ہی لینا جتنا انہوں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ بدلہ لینے میں بھی تم نے عدل و انصاف برقرار رکھنا ہے۔ اگر انہوں نے تمہارے ایک بندے کو مارا ہے تو بدلہ لیتے وقت تم بھی ایک کو ہی مارنا، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو دین اسلام کا یہ رخ ہی پیش کرتے ہیں کہ دین اسلام تو صرف ایک شدت پسند مذہب ہے، کہاں پر کسی کے کوئی حقوق کی حفاظت کی بات نہیں ہوتی۔ اس سے کوئی پیارا حسین مذہب ہو سکتا ہے جو اپنے دشمنوں کی بھی حقوق کی حفاظت کرتا ہو، کہ فرمایا ہے تو میرا دشمن، اے مسلمانوں بدلہ لینا ہے، اتنا ہی بدلہ لینا جتنا انہوں نے کیا تھا، اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کی اعلیٰ تربیت جو وہ مسلمانوں کی فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور تم خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ انصاری صحابی ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا اور دین اسلام مدینہ منورہ میں پہنچا تھا تو ہم ہی انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین اسلام کو تقویت دی، مدد کی تھی۔ اس وقت ہم نے اپنے مال و اسباب کی، اپنی زراعت، اپنی تجارت کی فکر کیے بغیر خوب لگن سے دین اسلام کی مدد کی، مال خرچ کیا۔ اب جب دین اسلام غالب آ چکا ہے اور بہت سے مالدار اب دین اسلام کی مدد کر رہے ہیں، تو انصار صحابہ آپس میں بیٹھ کر یہ سرگوشی کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کیوں نہ اب ہم جہاد سے تھوڑا سا بیک ہو جائیں اور اپنی مدینہ منورہ کی معیشت، کاروبار کو تھوڑا سا صحیح طرح سے ٹائم دے دیں اور کاروبار میں تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، معیشت مضبوط ہو جائے گی تو سارے کام ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان انصار کے صحابہ آپس میں سرگوشی فرما رہے تھے۔ ترمذی شریف کا یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو فوراً آیت کریمہ کا نزول ہوا اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی اصلاح فرمائی گئی اور فرمایا اے مسلمانوں، جہاد کو چھوڑ کر تم اپنے مال و تجارت کی درستگی کو بہتر سمجھتے ہو، یاد رکھنا جہاد کو چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے سب سے بڑی ہلاکت ہے، سب سے بڑی ہلاکت ہے، سب سے بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ جب یہ امت جہاد چھوڑ دے گی تو آپ بتائیے رسول اللہ کی حدیث کے علاوہ تو ہمارا مسلمانوں کا کسی اور چیز پر یقین نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میری امت جہاد چھوڑ دے گی وہ ذلیل ہو جائے گی۔ آج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی علاج ہے، امت مسلمہ کے اندر اپنے آپ کو، ہم سب کو جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ وَأَحْسِنُوا، نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اس سال بھی میں رمضان میں عمرہ کرنے گیا تھا، اب میں حج پہ بھی جاؤں گا، یہ اپنے نام کے آگے حاجی صاحب لگانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمرہ اور حج ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے احرام باندھنے کے بعد عمرے کی نیت کر لی، احرام کی نیت کر لی،
اور احرام کی نیت کرنے کے بعد وہ کسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوا تو اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنا احرام کیسے اتارے. تو فرمایا طریقہ یہ ہے، پھر اگر تم حج یا عمرے سے کسی وجہ سے روک دیے جاؤ، مراد تم وہاں نہ پہنچ سکو، تو جو تمہارے پاس قربانی میسر ہو وہ قربانی آگے روانہ کر دو، بھیج دو. وہ قربانی حدود حرم میں جا کر قربان ہوگی. جب تک قربان نہ ہو فرمایا ولا تحلقوا رؤوسکم، حلق ولا تحلقوا، تم حلق نہ کرواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کا، مراد اپنے بال مت منڈواؤ. کہاں تک؟ حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ یہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے، حدود حرم میں پہنچ جائے. حدود حرم میں پہنچنے کے بعد یہ قربان ہو جائے، تمہیں اس کی اطلاع مل جائے، پھر تم جا کر سر منڈواؤ اور پھر اپنا احرام کھول دو. آگے ایک اور مسئلہ بیان ہوا، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، پھر جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. اگر کسی بیماری وغیرہ یا کسی اور سبب کی وجہ سے کوئی ایسا جرم صادر ہو جائے جس سے دم لازم آتا ہو، تو پھر اس دم کو پورا کرنے کا طریقہ بیان ہوا. فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او بھی عدم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہو جس کی وجہ سے دم لازم ہو، ففدیۃ من صیام، تو بدلہ دینا ہے 3 روزے رکھ کر. 3 روزے رکھ کر تم فدیہ بدلہ ادا کرو. یہ نہیں کر سکتے او صدقۃ، تو اختیار ہے کہ تم خیرات کرو. 6 مسکینوں میں سے ہر ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کی رقم ادا کرو. یہ نہیں کر سکتے او نسکن، یا قربانی کر لو. قربانی کا جانور بکرا ہو یا اونٹ ہو یا کوئی گائے وغیرہ ہو، یہ حدود حرم میں جا کر قربان کر دو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں ہو، اطمینان میں ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی حج تمتع کرے یا حج قران کرے. حج تمتع، حج قران. حج تمتع وہ حج کہلاتا ہے جس میں حاجی ایک ہی سفر میں عمرے کا الگ احرام باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار کر دوبارہ پھر ایام حج میں حج کا احرام باندھتا ہے. تو الگ الگ احرام باندھنے کو حج تمتع کہتے ہیں، اور حج قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں دونوں کام، عمرہ بھی ادا کیا جائے پھر اس کے بعد حج ادا کیا جائے. عمرہ ادا کرنے کے بعد بھی احرام کی پابندیاں برقرار رہیں، اس کے بعد حج کریں تو وہ حج قران کہلاتا ہے. حج قران زیادہ فضیلت کا باعث ہے. تو فرمایا جو تم میں سے عمرے کے ساتھ حج کرنے کا، ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر بھی قربانی کرنا لازم ہے جو اس کے لیے میسر ہو. جو حاجی حج پر جاتے ہیں وہ چونکہ سفر میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا مسافر پر یہاں پر قربانی کرنا کوئی واجب، کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ وہاں پر قربانی کرنا اس سینس میں، اس نیت میں کہ حج کے شکرانے کی نیت سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ وہاں ادا کرنی ہوگی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جسے قربانی پر قدرت نہ ہو، اس کے پاس قربانی میسر نہ ہو، وہ غریب ہو، تنگ دست ہو، قربانی کی رقم نہ ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو ایام حج میں 3 روزے رکھنے ہیں. ایام حج کون سے ہیں؟ 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ. ایام حج کون کون سے ہیں؟ 1 شوال سے، رمضان کے فوراً بعد جو 1 شوال آتا ہے وہاں سے 9 ذی الحجہ، یہ پورے ایام حج کہلاتے ہیں. تو فرمایا ان ایام حج میں کسی بھی دن 3 روزے الگ الگ کر کے یا ایک ساتھ جیسے آسانی ہو رکھ سکتے ہیں.
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت رکھنے ہیں جب تم حج مکمل کر چکو. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 روزے رکھنا ہے اس کے لیے جو قربانی نہ کرنے کی، قربانی نہیں کر سکتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا. یہ سارا حکم کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، جو میقات سے باہر رہتے ہیں. یہ حکم ان کے لیے ہے. جتنا بھی پورا بھی اس آیت میں بیان کیا گیا، یہ سارا حکم ان کے لیے ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں. یعنی حج قران اور حج تمتع ان کے لیے ہوتا ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں، اور جو میقات کے اندر اہل مکہ ہیں، حدود حرم کے رہنے والے رہائشی ہیں، اگر وہ حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حج افراد ہوگا. حج قران اور حج تمتع ان کے لیے نہیں ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. بحمد اللہ تعالی آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوا. اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. امت مسلمہ کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو جرت مندانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بزدلی کی لعنت سے محفوظ فرما، بزدلوں کی صحبت سے محفوظ فرما، بزدلانہ سوچ اور خیال سے محفوظ فرما. ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، ہم تمام کو یہود و نصارہ کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، جتنے حاضر ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما. جو انٹرنیٹ پر لائیو سماعت کر رہے ہیں مالک، ان کی بھی مرادوں کو پورا فرما. اے مالک و مولا، جو پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے حلال برکتوں والی پاکیزہ روزی عطا فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں، جہاں کہیں جو بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں، گھروں میں، اے مالک و مولا، تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے حتمی شفا عطا فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، بالخصوص دعا فرمائے میری والدہ پھپھی کے لیے. اے مالک و مولا، اے پروردگار، حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کے صدقے اسی لمحے شفا عطا فرما. اے مالک و مولا، ہر تکلیف، ہر درد، ہر دکھ کو دور فرما. اے مالک و مولا، ہم تمام کو خوشیوں والی، برکتوں والی، عزت والی، نعمتوں والی، شاندار دین و دنیا کی کامیابی والی زندگی نصیب فرما. اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں، آرزوؤں، التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.